یہاں جب یہ بات آتی ہے تو فوراً قادر صاحب کی بات آتا ہے کہ کسی بھی فیلڈ کا ایک اسکوپ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا اسکوپ کیا ہے؟ اس وقت نوجوان آپ کے منہ سے بات سننا چاہتے ہیں. دیکھیں میں بتاؤں, انکم ٹیکس کنسلٹنسی کا اسکوپ پاکستان میں بہت اچھا ہے, اور خاص طور سے اگر کوئی اگر اس کو ایز اے کیریئر اڈاپٹ کرتا ہے تو آئی تھنک اٹ از دا بیسٹ پروفیشن ان پاکستان. آپ یقین کریں کہ آپ ہمارے پاس اگر ہم اچھے لڑکے اگر اس وقت ڈھونڈنے جائیں تو ہمیں اچھے لڑکے نہیں ملتے ہیں مارکیٹ میں. دوسری بات, اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کے ساتھ لا کر لیں تو اس وقت یہ ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ٹیکس کی طرف صرف پریکٹس کرنے کے لائرز کی اتنی ڈرت ہے. ابھی اس وقت کوئی بھی آپ سونے پہ سہاگا ہے, تو اگر آپ اس میں لا کر لیں اور آپ اپنی پریکٹس کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تک بھی اگر لے جائیں تو اس میں بہت بڑا خلا اس وقت ہے, اور اتنی ساری جگہ ہے کہ آپ آنے والے کئی سالوں تک وہ فل نہیں ہو سکتی اگر اس میں ہو. مور اوور اگر آپ اس کو دیکھیں سوسائٹی میں ایز اے ریسپیکٹ, تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کنسلٹینٹ جو ہے اٹ از دا موسٹ ریسپیکٹیبل پروفیشن ان دا کنٹری اینڈ elsewhere in the other part of the world. Let me give you the example کہ بہت سارے لوگ جو سی پی اے کر رہے ہیں امریکہ میں اور ساتھ ساتھ جو ٹیکس میں اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں, وہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس نے سی پی اے کیا ہو اور ٹیکس کیا ہو وہ جاب لیس ہو امریکہ میں. اٹ از لائک کہ آپ کریں اور آپ کے پاس جاب بالکل تیار پڑی ہوئی ہے. بڑی اچھی بات کی تھی شبر صاحب نے ہمارے ایک پروگرام میں, پچھلے پروگرام میں شامل. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی چارٹر اکاؤنٹنٹ ہو تو وہ جو ہے میں گارنٹی کرتا ہوں کہ اس کو 50,000 ملتا ہے. تو آپ کیا اس قسم کی کوئی بات کرنا چاہیں گے کہ اگر کوئی انکم ٹیکس جو آپ کی تمام ریکوائرمنٹس کو میٹ کر کے, تو کیا اس کے لیے ایک اچھی سیلری پیکج ہوتا ہے؟ اگر کوئی کامرس گریجویشن کر لے اور اگر مارکیٹ میں اس کو جو بھی سیلری مل رہی ہو, اور اگر وہ بچہ جو ہے وہ اگر اس کا انٹرسٹ ہو سیکھنے کا اور کام کرنے کا, تو آئی ایم شیور کہ وی کین گارنٹی کہ وہ جو مارکیٹ میں اس کو پیسے مل رہے ہوں گے اس سے زیادہ ٹیکس کنسلٹینٹ پیسے دینے کو تیار ہوں گے, پرووائڈیڈ اس کے اندر انٹرسٹ ہو کہ وہ آگے جانا چاہتا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آج ہم ہر وقت ہمیں اچھے لڑکوں کی تلاش ہوتی ہے, لیکن ہمیں اچھے لڑکے مل نہیں رہے ہوتے ہیں جو انٹرسٹ لینا چاہ رہے ہوں, جو پروفیشن میں آنا چاہ رہے ہوں. کیونکہ ینگ لڑکے, اب آپ نے دیکھا ہوگا موسٹ آف دا جتنے بھی ینگ لڑکے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں, باہر ملک جانا چاہتے ہیں یا دوسرے پروفیشن کو جوائن کریں. تھوڑا سا کیسے نا یہ تھوڑا سا ڈرائی سبجیکٹس بھی ہوتا ہے, اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کسی بھی پروفیشن میں ایک پی آر کا بڑا ایک عنصر ہوتا ہے, اور کہتے ہیں کہ جی اس میں بھی جو ہے آپ کے کارپوریٹس کلائنٹس ہوتے ہیں بڑے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, happens when you zem it? نہیں دیکھیں, ہر پروفیشن کے اندر پی آر کا رول بہت بڑا ہوتا ہے, اور اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی بھی کامرس گریجویٹ یا کوئی بھی اس پروفیشن میں اگر آنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک اچھی فرم سے اپنا کیریئر اسٹارٹ کرے. اگر وہ اچھی فرم سے اپنا کیریئر اسٹارٹ کرتا ہے اور وہاں پہ اگر وہ 8-10 سال اگر اپنے گزارتا ہے تو اس کو 2 ایڈوانٹیج ہوتے ہیں. ایک تو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس پروفیشن کے متعلق سیکھا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس نے اپنی پبلک ریلیشننگ وہیں بیٹھ کے کافی حد تک کی, حاصل کیے. کلائنٹس ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسی فرم سے کلائنٹس لیے, لیکن آپ کو ایک کانفیڈینس لیول اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کی پبلک ریلیشننگ بہت اچھی ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ پروفیشن چاہے کوئی بھی ہو, اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کو روز ہر ڈفرنٹ آدمی سے ملنے کا موقع ملتا ہے, اور آئی تھنک یہ سب سے بڑی ٹریننگ ہوتی ہے کسی بھی انسان کو سیکھنے کے لیے زندگی میں, کہ آپ ہر روز ایک ڈفرنٹ آدمی سے مل رہے ہوں. انکم ٹیکس لوگ کہتے ہیں کہ ڈرائی سبجیکٹ ہے, لیکن میرے پوائنٹ آف ویو سے سب سے انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو ہر روز ایک نئی چیلنج ہوتا ہے, کوئی ایک نیا ایشو نکل کے آ رہا ہوتا ہے, کوئی ایک نئی ڈسکشن ہو کے آنی ہوتی ہے. میں نے کہا نا کہ جیسے اگر آپ انٹرسٹ لے رہے ہو تو آپ کو ہر روز ایک نیا سبجیکٹ, نئی چیز آپ کو نکل کے آتی ہے. اینڈ میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اٹ از دی موسٹ انٹرسٹنگ سبجیکٹ, جس کے اندر آپ کو الفاظوں کو توڑنا, الفاظوں کو ٹوٹے ہوئے الفاظوں پہ کیس لاز لڑنا,
جیسے مثال کے طور پہ آج صبح میں کسی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ایک کیس لا دیکھا جس میں لکھا ہوا تھا ریمیٹنسز ایکسیٹرا. اب ایکسیٹرا کو نارملی انگریزی میں لوگ ایسے ہی اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم لوگ وغیرہ 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 کر کے چھوڑ دیتے, لیکن اگر ایکسیٹرا کے میننگ پہ کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایکسیٹرا سے مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے, اور اگر کوئی اور چیز آئی ہے تو اس کو ایڈمیسیبل ہونا چاہیے, اس کو الاؤ ہونا چاہیے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں الفاظوں کو جوڑنا, اس کو توڑنا, اس کو سمجھنا, اس کے معنی جو ہے وہ بالکل چینج کر دیتا ہے, انٹرپریشن اس کی جو ہو جاتی ہے. ایگزامینیشن وغیرہ اس کے کس طرح سے ہوتے ہیں, جس طریقے سے اس کی بھی کوئی ایک ریکگنائز باڈی ہوتی ہے جو کہ اس کے, میں نے گزارش کی نا کہ یہاں پاکستان میں تو صرف کامرس گریجویشن اگر آپ کر لیں اور آپ کے پاس اگر اکاؤنٹنگ, آڈیٹنگ اور انکم ٹیکس لا اگر آپ کا سبجیکٹ ہے تو انکم ٹیکس پریکٹیشنر کا لائسنس آپ کو CBR دے دیتی ہے, اور اس کے بعد آپ انکم ٹیکس کی پریکٹس میں آ جاتے ہیں. لیکن دنیا میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ گولڈن گیٹ یونیورسٹی جو ہے پچھلے 100 سال سے یہ ماسٹر ڈگری بھی کرتی ہے ٹیکسیشن میں, گریجویٹ سرٹیفکیشن کا کورس بھی کرتی ہے, اور انٹرنیشنل ٹیکسیشن میں بھی کرتی ہے. انٹرنیشنل بیورو آف فسکل ڈاکومنٹیشن جو کہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری اور سب سے بڑی ٹیکس کے متعلق مانی جاتی ہے, وہ اب ان کی اکیڈمی جو ہے وہ ڈفرینٹ کورسز تھرو آؤٹ دا ورلڈ کرتی ہے, جس میں انٹرنیشنل ٹیکسیشن پہ ہوتے ہیں, ویٹ پہ ہوتے ہیں, ویلیو ایڈیشن پہ ہوتے ہیں, سیلز ٹیکس پہ ہوتے ہیں, پھر کارپوریٹ پہ ہوتے ہیں, پھر آپ کی پرماننٹ ریزیڈنس پہ ہوتے ہیں. تو جس نے سیکھنا ہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے کی. مور اوور جو ہمارے یہاں پاکستان میں جس طرح وہ کون سی پریکٹس ہوتی ہے زیادہ جو ہمارے یہاں زیادہ یوز ہوتی ہے؟ زیادہ تر ہمارے یہاں چونکہ بزنس ہے, اور چونکہ اب یہ نئی رجیم جو ہے پچھلے 5 سال سے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2003 میں ریونیو کا جو بجٹ تھا وہ 223 بلین ہوا تھا, اور پچھلے سال یعنی 2008 جو سال ختم ہو رہا ہے 1 ٹریلین تک ہمارا بجٹ ہو جائے گا, وچ از آلموسٹ 4 to 5 times in the 5 years. تو وہ کبھی بھی یعنی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا بجٹ کبھی بھی نہیں ہوا. اور ابھی جو نیا بجٹ جو 7 جون کو آنے والا ہے اس میں کہتے ہیں کہ 1.2 ٹریلین کو بجٹ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. تو جب آپ کا ٹیکس پیئر بڑھے گا, آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھے گا, آپ کا ٹیکس کا ریونیو بڑھے گا, تو ٹیکس پریکٹیشنرز کی ہمیشہ آپ کو زیادہ ضرورت پڑتی رہے گی. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے پاس اس وقت ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں وہ ناکافی ہیں؟ آف کورس ناکافی ہیں, اس لیے کہ جو بھی اچھے ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں وہ ان کی ڈیمانڈز ہمیشہ ہیں. مثال کے طور پہ اب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں, PTV ہمارا اپنا کلائنٹ ہے, سیل ٹیکس ہم PTV کا کرتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں, اچھا چونکہ اس 5 سالوں کے اندر یا 7 سالوں کے اندر جو بھی ہم کہیں, آلدو ہماری کچھ چیزیں ہم نے کھوئی بھی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں اکنامیکلی ہم نے گین بھی کی ہیں. ہمارے یہاں اکنامک ایکٹیویٹی پچھلے 5-7 سال میں بہت ساری رہی ہے. تو اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں میں ہم نے بہت سارا نئے کلائنٹس کو ایڈوائزری کا کام کیا ہے. اب چونکہ پروگرام کا وقت ہمارے پاس اختتام کو پہنچ رہا ہے, ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ نوجوان یا ان کے پیرنٹس جو کہ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ انہیں کیسے گائیڈ کریں کہ جی وہ اس اسٹیپ سے آئیں, اور اس سلسلے میں جو آپ کی بار ایسوسیشن ہے وہ اگر ان نوجوانوں کو گائیڈ کرنا چاہے تو وہ کس طریقے سے؟ دیکھیں بہت سمپل ہے. آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نوجوانوں کو جو میں بول دو اس سبجیکٹ سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. میں ایک چیز تو اس چینل کے تھرو کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے کیریئر کو اگر بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جس چیز کو آپ دوسروں کو بتانا پسند نہیں کرتے ہیں آپ وہ چیز نہ کریں. اس لیے کہ جب آپ وہ چیز نہیں کریں